السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سعد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹیلی ویژن پر محرم الحرام کا خصوصی شو جو کہ پیغام کربلا ہے۔ اسلام نام قربانی کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بھی قربانی ہوئی، جانور کٹے، لوگوں نے قیمت کی پرواہ کیے بغیر نہ رنگ و نسل کو دیکھا، نہ جانور کس قدر قیمت میں جانوروں کو اضافہ ہو گیا نہ اس کو دیکھا، سڑکوں پر خون بہا، لوگوں نے اپنے اور اللہ کے قرب کا احساس دلایا۔ لیکن کیا اسلام صرف یہی قربانی مانگتا ہے؟ کیا قربانی کا جب نام آتا ہے تو ہمیں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی قربانی دکھتی ہے؟ محرم بھی نام قربانی کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا جو مہینہ جہاں آخر ہوتا ہے تو وہاں بھی قربانی ہے، اور جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں بھی قربانی ہے۔ یہاں ایک دمبے کی قربانی ہے تو یہاں ایک کنبے کی قربانی ہے۔ یہاں ایک خواب ہے تو اس کی تعبیر کربلا میں دکھتی ہے۔ اگر ہم قربانیوں کی داستان کی بات کریں تو قربانی صف اول میں امام حسین کی قربانی نظر آتی ہے، جو تمام تر اپنے خاندان کو لے کر، کنبہ بنی ہاشم کو لے کر کربلا کی ریت پر ہیں۔ یہ وہ کربلا ہے جہاں ایک ایسا سانحہ ہوا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سکھانے کے لیے ہے۔ یہ کربلا رلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ بتانے کے لیے ہے۔ جب دین کو بچانا ہو تو اہل بیت پھر اس طرح بچاتے ہیں۔ جب دین پر کوئی آنچ آئے تو امام حسین اور اہل بیت اپنے خون کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں امام حسین نے اپنے مدینہ منورہ کو چھوڑا، ان گلیوں کو چھوڑا ناظرین کرام جہاں امام حسین نے اپنا بچپن گزارا۔ یہ وہ گلیاں ہیں کہ جن گلیوں پر امام حسین اپنے نانا کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے، اور جب اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہوتے تو صحابہ کرام پوچھتے کہ کیا خوبصورت سواری ہے، تو میرے آقا فرماتے کہ اے صحابہ تم نے سواری دیکھی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا شاندار سوار اوپر سوار ہوا ہے۔ تو یہ وہ مدینہ کی گلیاں ہیں جہاں میرے امام کی والدہ کی بھی قبر ہے، جہاں میرے امام کی نانا کی بھی قبر ہے۔ آج ہم میں سے کوئی شخص مدینہ جائے تو مدینہ سے آنے کا دل نہیں کرتا، پورا دن اور شب و روز مدینہ کی یاد دل میں بسی رہتی ہے، اور وہ تو وقت کے امام ہیں، وہ تو امام حسین ہیں۔ ان کے مدینے سے کیا محبت ہوگی، ان مدینہ کی گلیوں میں کیا یادیں ہوں گی، لیکن وہ مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کس کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں ناظرین کرام؟ اپنے نانا کے دین کے لیے، تاکہ نانا کی دین کی حفاظت ہو جائے۔ اور پھر پہنچتے کہاں ہیں؟ وہ کربلا میں۔ وہ کربلا آج یہ داستان پیش کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مواقع پر ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹے سے مواقع ہوتے ہیں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور لیکن میرے امام حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے دکھایا کہ ہاں سجدہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ وہ سجدہ ہے۔ اور میں یہ بات کیوں نہ کہوں یہاں، اگر آپ اہل بیت کے تمام تر گھرانے کو دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو فجر کے وقت کا سجدہ تھا۔ جہاں امام حسین کے سجدے کی بات ہے تو امام حسن نے بھی، دیکھیں کربلا کا سجدہ بھی اہمیت کا حامل ہے، لیکن میرے حسن نے سجدہ کہاں کیا؟ اپنے والد کے جائے نماز پر۔ وقت فجر ہے، مولا علی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں ضرب لگتی ہے، اس سجدے کو حسن مکمل کرتے ہیں، پھر وہی سجدہ جو پائے تکمیل تک پہنچتا ہے تو وہ حسین کے کربلا کا سجدہ ہے۔ اور میں یہ بات اس میں ضرور ایڈ کروں گا، آپ نے یہ روایتیں بارہا سنی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام حسین کندھوں پر آئے تو میرے رسول نے سجدے کو طول دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج اس سجدے کو اتنا طول دینا کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید سجدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھول گئے، یا سجدے کو اتنا طول دینا۔ لیکن میرے رسول فرماتے ہیں ہاں میں نے سجدے کو اس وجہ سے اتنا طول دیا کہ میرے کمر پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ امام حسین کو معلوم تھا جب دین کی بقا ہو تو سجدوں کو طول دینا پڑتا ہے۔ وہی میرے آقا کے سجدے کا طول تھا کہ میرے امام حسین نے جب سجدے میں سر رکھا تو سر سجدے سے اٹھا ہی نہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ آج تک قیامت تک وہ سر سجدے میں ہی رہا۔ اور کس نے کیا خوبصورت کہا کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ کوفہ میں فجر کا وقت ہے، علی فجر کی نماز میں ہے، سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اور سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول۔
میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، امام حسین کمر پر آئے، سجدے کو طول آ جاتا ہے، فرماتے ہیں سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ اور یہ جو دن ہے عاشور کا، وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، یہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ ہمارے لیے بڑے کرب و بلا کا دن ہے۔ آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے، آج ہمارے امام ہم سے رخصت ہو گئے، آج ہمارے امام نے دین کو بچا لیا تھا، صرف خود نہیں بلکہ اپنے تمام خاندان کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ہاں جب قربانی دینی ہو تو اس طرح قربانی دیتے ہیں۔ یہ وہ عاشورہ کا دن ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ یاد رکھیے کہ امام حسین نے وہ سجدہ کر کے دین کو بچا لیا، اور کس نے کیا خوب کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں سے امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا اور بتایا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور میں بس ایک آخری مختصر سی بات کہ یہ کربلا صرف دو شخصیات کی جنگ نہیں ہے، یہ دو نظریات کی جنگ ہے، یہ دو آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے، یہ دو ذہنوں کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ صداقت اور جھوٹ کی جنگ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے خلاف جن صفوں میں کھڑے ہیں یہ ان کی جنگ ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم اور ولا الضالین کی جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ آج جو حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ حسین کے ساتھ کھڑا ہے، آج جو باطل کے ساتھ ہے وہ یزیدی فکر کے ساتھ ہے۔ اس کربلا نے سب کو الگ کر دیا اور بتا دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، ہم علی کے ساتھ ہیں، ہم علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ ہمارا تو پورا گھرانہ، ہماری نسلیں ہمیشہ حسین کے ساتھ ہیں، ہم تو حسین کے غلام ہیں، اور اسی غلامی میں بادشاہی ہے، اور یہی غلامی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میں بادشاہی کس کو کہتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو لوگ مختلف چیزوں کی طرف بلائیں گے، دنیا دار دنیا کی طرف بلائیں گے، اور دیندار آپ کو دین کی طرف بلائے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو تمام لوگ آپ کو کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، آؤ یہاں کامیابی ہے، کامیاب ہونا ہے، یہاں کامیابی ہے۔ لیکن گوہر بھائی جو آپ نے کہا کامیابی کہاں ہے؟ حی علی الحسین، آؤ حسین کی طرف آؤ۔ حسین کی طرف آ کر کیا کرنا ہے؟ حسین کی طرف آ کر پھر قربانی دینی ہے، وہ قربانی جو میرے امام حسین نے دی ہے، اور جو حسین کے پاس آ گیا وہ میرے رسول کے پاس آ گیا، کیونکہ حسین کے پاس آنا ہی میرے آقا کے پاس آنا ہے۔ فرمایا حسین دکھتے کیسے ہیں؟ گوہر بھائی آپ نے شعر پڑھا کہ فرشتے بھی جس کو کہیں، حور و ملائک بھی جس کو کہیں کہ یہ حسین ہے، کیوں نہ کہیں؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ جس میں دکھتی ہو وہ میرے حسین ہے، جس کے ہونٹوں پر میرے رسول کے ہونٹ لگتے ہو یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جس کی سواری رسول ہو، یہ وہ حسین ہے جب کھیلے تو جن کے ساتھ رسول کھیلتے ہیں، یہ وہ حسین ہے جب وہ امام حسن کے ساتھ کشتی کرتے ہیں تو دیکھنے جبرائیل آتے ہیں، یہ وہ حسین ہے جن کے نام آسمانوں سے اتارے جاتے ہیں، یہ وہ حسین ہے جو دودھ پیتے ہیں تو بی بی پاک فاطمہ کا پیتے ہیں، یہ وہ حسین ہے جب وقت آتا ہے تو اپنے تمام تر کنبوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں میدان کربلا میں، یہ وہ حسین ہے کہ جن کو عباس بھی کہتا ہے کہ حسین میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ وہ حسین ہے کہ جن کے سامنے ان کی بہن کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے حسین کہ لوگ تیرے خلاف ہیں، لوگ تجھے مارنا چاہتے ہیں، حسین کہتے ہیں کہ ہاں مجھے نانا کا دین بچانا ہے، یہ وہ حسین ہے، ہم اس حسین کی طرف بلا رہے ہیں، یہ وہ حسین ہے جس کے پاس کامیابی ہے، یہ وہ حسین ہے جن کے تمام تر تاج جن کے پیروں میں پڑے رہتے ہیں، یہ وہ حسین ہے جنہوں نے دین کو بچایا۔ تو میں کہتا ہوں حی علی الحسین۔ حی علی الحسین کیا ہے؟ یہ دین کی پکار ہے، یہ دین کی اذان ہے جو امام حسین نے کربلا میں بلند کی۔ بلکہ اگر میں کہوں تو بچپن سے امام حسین جس دین پر گامزن تھے یہ وہی دین ہے جس کو امام حسین نے کربلا کے اندر سر کٹا کر بتایا کہ ہاں دین کی اذان یہ ہوتی ہے۔ اور اسی دین کی اذان پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے، بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ سننے والوں کو سرور آ جاتا ہے۔ میری مراد ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ
ہمیں معلوم ہے کہ 9 اور 10 محرم کی مصروفیات ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے وقت نکالا، اور یقین جانیے جو وقت ہے یہ تو آپ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے، لیکن یہ امام حسین کے لیے ہے، کیونکہ ہم یہاں تذکرہ صرف امام حسین کا کرنے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ پروگرام کا نام بھی دیکھیں تو حی علی الحسین ہے، ہم لوگوں کو حسین کی طرف بلانے آئے ہیں، مطلب ہم لوگوں کو دین کی طرف بلانے آئے ہیں۔ علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں عبادات کی بات ہوتی ہے، ہم جب عبادات کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے مسئلے بھی سامنے آتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ باندھ لو یا خون نکلے تو عبادت نہیں ہوتی، عبادت میں یہ خیال ہوتا ہے، اور بہت ساری اور سے مسائل فقہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن میں آج مختصراً اس عبادت کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ عبادت جو تمام تر عبادات پر بھاری تھی، وہ اس شخص کی عبادت جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طول دیا۔ میں اس عبادت کی بات کرنا چاہتا ہوں جو سجدہ حسین ہے، اور اس سے بھی پہلے وہ اذان علی اکبر، وہ اذان جب اذان ہوئی تو کربلا کے دوسرے سم پر ہیبت طاری ہو گئی، تو وہ اذان کیسی اذان تھی، وہ عبادت کیسی عبادت تھی، میرا یہ سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامر مولا۔ بس اسی بات سے میں آغاز کروں گا کہ آج کا دن، یعنی جسے ہم اور آپ 9 اور 10 محرم کہتے ہیں سمجھ لیجئے، یا روز عاشور کہہ لیجئے، یا 9 محرم الحرام کہہ لیجئے، جس اذان کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اس فجر کی اذان تھی کہ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ جب عاشورہ کا سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس وقت حسین ابن علی، جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، تو جو سوال بھی آپ کے ہیں ان کو میں تھوڑا سا جمع کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جی ہاں، حسین کی طرف حی علی الصلاح، حی علی الحسین، حی علی الفلاح، یہ سارے جو جملے ہیں یہ کیا ہے؟ حی علی الحسین کا معنی کیا ہے؟ حسین کی طرف آؤ، حسین کی طرف آؤ، ہاں، حسین منی سبحان اللہ، انا من الحسین، بے شک بے شک، جو حسین کی طرف آئے گا وہی رسول کی طرف جائے گا، جو رسول تک پہنچے گا وہی خدا تک جائے گا۔ یہ ایک تسلسل ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا۔ بس یہاں پر بھی اب میں اس اذان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ نے کہا کہ حی علی الحسین، تو حسین آج کون سی اذان دلوا رہے ہیں؟ آج کی اذان فجر کیا ہے؟ امام عالی مقام، امام مظلوم کربلا حسین ابن علی، وہ کیا ہے؟ 3 مؤذن اپنے ساتھ لائے تھے، یعنی قافلے میں ان کے 3 پہلے سے مؤذن موجود تھے جو اذان دیتے تھے، مختلف اذانیں ہوتی تھی، کبھی اس نے دیا کبھی اس نے دیا، لیکن آج کی جب اذان فجر کا وقت قریب آیا تو حسین ابن علی نے ایک مرتبہ صدا دی، این علی اکبر، این علی اکبر، میرا علی اکبر کہاں ہے؟ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ اس لیے کہ خدا بند عالم نے بھی دادا ابراہیم سے ایک اذان دلوائی تھی، اذن للحاج، اذن للحاج، اے ابراہیم آپ نے کعبہ بنا دیا، آپ نے میرا گھر بنا دیا ہے، آپ نے اسے پاک کر دیا ہے، اب آپ کیا ہے؟ اس کا طواف کیجئے اور لوگوں کو دعوت دیجئے کہ اس گھر کا طواف کرے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دادا ابراہیم نے گھر کا طواف کرایا تھا، اور حسین زمان ابراہیم نے کہیے کہ وہ دادا کی جو پہچان ہے، رسول کی تو اپنی جگہ پہچان ہے ہی ہے حسین ابن علی، لیکن دادا ابراہیم کی بھی تو پہچان ہے۔ یہ اذان اسی پہچان کی علامت تھی کہ اب دادا ابراہیم نے اگر کعبے کا طواف کرایا ہے تو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں جو میں اذان کہوں گا، جو میں اذان کہلواؤں گا، جو میرا شہزادہ علی اکبر اذان دے گا، وہ کعبے کا طواف نہیں، وہ دین کا طواف۔ سبحان اللہ، یہ دین کی بقا کی ضمانت حسین ابن علی کے ذمے لگائی گئی ہے۔ اسی لیے کیا ہے کہ جب دادا ابراہیم نے قربانی پیش کی تھی حضرت نبینا اسماعیل علیہ السلام کی، تو وہاں چھری رکھی گئی مگر گلا کٹا نہیں تھا، خدا نے وہاں ذبیحہ بھیج دیا، ذبیحہ بھیج کر کے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اب ہم نے اے نبینا ابراہیم، اے خلیل الرحمن،
آپ کی قربانی قبول کر لی، لیکن یہ جو قربانی کی اصل ہے اس کو ہم منتقل کر رہے ہیں آگے کی طرف، اور آگے کہا میرا حبیب، آپ میرے خلیل، وہ میرا حبیب۔ اب میں اپنے حبیب کے لیے اس اعلیٰ قربانی کو رکھتا ہوں۔ آپ کا بیٹا آیا، قربانی کے لیے لیٹا، اس کی قربانی کے لیے چھری رکھی گئی، مگر گلا جو کٹے گا وہ میرے حبیب کے نواسے کا اور بیٹے کا کٹے گا، حسین ابن علی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے پھر یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فسیوف خضیبی، اگر میرے نانا کا دین نہیں بچ سکتا، ان دنوں میں جتنا گریہ ازاری کیا جائے لیکن آنکھوں کا نہیں گریہ ہونا چاہیے، دل کا گریہ ہونا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا دل یہاں پر کیا ہے؟ نرم ہونا چاہیے، اسی طرح جیسے جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے، جسے ہم اور آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ مقام ابراہیم اتنا معتبر ہو گیا، آج اتنا معتبر ہو گیا کہ اب اسے رہتی دنیا تک کعبے سے مقام ابراہیم کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا، لیکن اس پتھر نے اپنے دل کو نرم کر لیا، اتنا نرم کیا کہ نقش پائے حضرت ابراہیم اس نے اپنے سینے میں لے لیا، اس پتھر نے اپنے سینے میں نقش پائے حضرت ابراہیم کو محفوظ کر لیا، خدا نے اس پتھر کو محفوظ کر لیا۔ اب رہتی دنیا تک اس کو مصلی تک قرار دے دیا گیا نا، قرآن کی آیت ہے وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جانماز بناؤ۔ اللہ اکبر! یہ پتھر کا مقام، تو میں کہوں کہ جہاں کربلا میں وہاں پہ پتھر پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، یہاں کرب و بلا میں کھڑے ہو کے حسین ابن علی دین کی تعمیر کر رہے ہیں، نانا کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نانا کا دین باقی رہ جائے، نماز باقی رہ جائے، حج باقی رہ جائے، روزہ باقی رہ جائے، حلال و حرام باقی رہ جائے۔ کیا کہا تھا حسین ابن علی نے کہ یزید حلال محمدی کو حرام محمدی کر رہا ہے، حرام محمدی کو حلال محمدی کر رہا ہے۔ اب حسین گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، اب کربلا کے میدان میں اور اکیلے نہیں جائیں گے، پورے گھر والوں کے ساتھ جائیں گے۔ میں تو وہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا آج کربلا میں نظر آ رہی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ اکبر! پروردگار، میں اس کعبے میں اپنی ذریت کو لے آیا ہوں، بس میری دعا اتنی ہے کہ لیکن مجھے پتہ ہے یہاں یہ تیرا پاک اور محرم گھر ہے، اس کے امان میں میں بیٹھا رہا ہوں۔ تو حسین ابن علی بھی کربلا میں لے کے آئے کہ پروردگار، میں یہاں بیابان میں یہ غیر ذی زرع، جو غیر ذی زرع وادی ہے، وہاں پہ میں بٹھاؤں گا اور نانا کے دین کو، وہ شجر کو اپنا اور اپنی آل کا وہ پاک و پاکیزہ خون پلاؤں گا کہ اب رہتی دنیا تک۔ پھر علی اکبر کی اذان بھی رہے گی، اس لیے کہ اب جتنی بھی اذانیں ہو رہی ہے، اگر اس دن علی اکبر کو بلا کر کے حسین ابن علی نے، یقیناً معززین انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب کس کی باری آج مولا حسین لگاتے، لیکن آج انہوں نے کہا نہیں، آج کی اذان کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی فوج یزید کو بتانا چاہ رہے ہیں، باطل کے لشکر کو بتانا چاہ رہے ہیں، ظالم کے لشکر کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی کلمہ میرے نانا کا پڑھ رہے ہو، ہم بھی کلمہ اپنے نانا کا پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا فرق ہے کہ پھر ہم اور تم ٹکرا رہے ہیں؟ تو کہا دیکھو اگر تمہیں حسین کی بات نہیں سمجھ میں آتی تو نانا تو یاد ہے میرا، ابھی 60 سال گزرے ہیں، یہ موجود تھا، تو دیکھو میں تمہیں ہم شکل پیغمبر، اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر کی صفات کو ذرا تصور تو کیجیے آپ۔ وہ شہزادہ جس کو کہا یہ جاتا ہے قمر بنی ہاشم، جب شہزادہ علی اکبر مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ رسول کی زیارت کی نیت سے شہزادہ علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہم شکل پیغمبر آ رہا ہے، دیکھو اس سے بات کر کے دیکھو، اس کی گفتار میں لہجہ جو ہے میرے رسول کا لہجہ، اللہ اکبر۔ اب اس سے زیادہ حسین ابن علی
آگاہی کے لیے، بیداری کے لیے کہ دیکھو حق اور باطل کو آج بھی پہچان لو۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا نا کہ حسین ابن علی نے کیا ہے، وہ خور ریاحی جو آئے تھے، کمانڈر تھے نا، امام حسین کا پانی بند کرنے والے ہو رہے، لیکن جب آخری رات حق اور باطل کا مارکا سج گیا تو پھر حضرت حور نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا ہے، اب نار سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ادھر بس اتنا ہی پیغام آزاد میں دیا جا رہا، دیکھو تمہیں جنت چاہیے تو آؤ حسین ابن علی جو کیا ہے سید شباب اہل الجنہ، میں ہوں جنت کا سردار، میرے نانا نے جنت میرے نام لکھی ہے، اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو آ جاؤ، میں لے جاؤں گا تم لوگوں کو۔ یہ کس کے تم چکر میں پڑ گئے ہو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، بس یہی اذان تھی۔ اور وہ پھر میں کہہ رہوں کہ رہتی دنیا تک اب حسین ابن علی نے اپنا احرام بھی دیا لیکن نانا کے حج کو بچا لیا، علی اکبر سے اذان دلوا کے قیامت تک کے لیے اب اذان محفوظ کر دی، قرآن کی نو کے نیزہ پر حافظوں کی حفاظت کر دی تلاوت کر کے۔ اللہ اکبر، حسین نے کون کون سے پیغام ہمیں کہاں کہاں کس انداز سے سکھایا ہے۔ بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ مظلوم کربلا نہ پہچاننے والوں نے نہیں پہچانا، اور آج بہرحال بیداری ہے، یقیناً انشاءاللہ مسلمان اب سمجھ رہے ہیں بہت کچھ۔ علامہ صاحب آپ کی اسی گفتگو سے جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا، آپ نے شہزادہ علی اکبر کی بات کی، ان کی اذان کی بات کی۔ جب شہزادہ علی اکبر نے اذان دی ہوگی اس کے اندر الفاظ آئے ہوں گے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ محمد کا نام کون لے رہے ہیں؟ جن کی شبیہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے ہے۔ شک، اور کہتے ہوں گے نا اذان میں جس شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں وہ میرے نانا ہے، اور پھر اس کی ہیبت کیا ہوگی۔ ان ظالموں کو ترس نہ آیا کہ جو اذان دے رہا ہے وہ اذان دے کون رہا ہے؟ جب وہ محمد کا نام لیتا ہے، کیونکہ جب اپنے خون کا نام لیا جاتا ہے نا تو خون جوش بھی مارتا ہے، تو خون جوش بھی مار رہا ہے۔ یہاں حسین سامنے ہیں، شہزادہ علی اکبر اذان دے رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے ظالموں تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے نانا ہے، میرے نانا ہے۔ دیکھو یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کو اگر شکل میں دیکھنا ہے تو میں کھڑا ہوں، میں سامنے کھڑا ہوں، میں شبیہ رسول ہوں، پھر بھی ان کو ترس نہ آیا۔ علامہ صاحب جب یہ بات ہوتی ہے، ہم پیغام کربلا کی بات کرتے ہیں، داستان کربلا کی بات کرتے ہیں، 9 محرم 10 محرم، لیکن کردار حسین پر بات نہیں ہوتی۔ آج ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ جہاں 9 محرم 10 محرم گریہ و زاری ہو، ہمارے آنکھیں پرنم ہو، کردار حسین بھی تو ہمارے اندر آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جغرافیہ سرحدوں کو دیکھیں، ظلم دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آج ان دنوں سے ہم کردار حسین کا کیا پیغام دیں گے کہ ہم حسین کی طرف بلا تو رہے ہیں لیکن حسین کا کردار کیا ہے؟ ہم حسین کی طرف بلا تو رہے ہیں۔ علامہ صاحب ہم کردار حسین کی بھی بات کریں، ہم حسین کی طرف بلا تو رہے ہیں، آج ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم حسین کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ کہا کہ ہم علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہم ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہمیں کیا ڈر یزیدیت سے بلا، حسینی ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اگر ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں تو میرا سوال آپ سے کہ حسینی مزاج آخر کس چیز کا نام ہے؟ حسینی کردار آخر کس کردار کا نام ہے؟ بس اس کو اگر میں یوں سمجھ لوں تو ایک جملہ امام حسین کا ہے کہ جب محمد حنفیہ کو انہوں نے خط لکھا ہے اور وصیت لکھی تو اس میں ایک بات یہ واضح کر دی تھی، اسی کا جواب دیا ہے امام مظلوم کربلا نے کہ انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی اسیر بسیرت جدی و ابی ان اعمر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی یہ اعلان بالکل اس کے اوپر مطابقت رکھتا ہے۔ پہلی چیز کہ حسین ابن علی کیوں قیام کر رہے ہیں، ان کا میں کیوں نکل رہا ہوں، میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور اصلاح معاشرہ انبیاء کی ذمہ داری ہے، اوصیاء کی ذمہ داری ہے، اولیاء کی ذمہ داری ہے، ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ جب معاشرہ بگڑ رہا ہو تو علماء کی کیا ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرے، اس کو اپنے اصل مقام پر باقی رکھیں۔ یہی اہل علم کا کمال ہے، یہی اہل علم کا کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ معاشرے کو اپنی ڈگر پر واپس لے آئے یا اس کو باقی رکھ لیا جائے۔ تو حسین ابن علی نے کہا میں نکل رہا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اچھا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا طریقہ میرا کوئی نیا نہیں ہوگا، وہی پرانا ہوگا
اسیرو بسیرت جدی و ابی، میں تو اپنے نانا اور بابا کی سیرت پہ چلوں گا، نیا کوئی طریقہ میرے پاس نہیں ہے۔ تمہیں اگر نانا اور بابا یاد ہیں تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ پورا کا پورا تمہیں حسین ابن علی کے پیکر میں کہوں گا کہ یقیناً یہاں دو لفظ استعمال کر کے یہ بھی بتا دیا کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار حسین میں نظر آئے گی، اور اپنے بابا کا طریقہ زندگی وہ بھی تمہیں کیا ہے حسین ابن علی کے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نظر آئیں گی تو وہ حسین ابن علی ہوگا۔ اچھا کروں گا کیا؟ بھئی اچھائی کا حکم دوں گا اور برائی سے روک دوں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میں تو اچھائی کے لیے نکلا ہوں، برائیوں کو دفن کرنے کے لیے، لیکن کیا کہا جائے کہ انسانیت اتنی خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اچھائی کو اپنانے کے بجائے اچھائی کو دفن کر دیتی ہے اور منکرات کو آشکار کر دیتی ہے۔ اور حسین ابن علی نے یہ بھی یزید کے لیے کہہ دیا نا کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا، قیامت تک کے لیے پیغام ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ آج ہم حسینی ہیں تو شیوا بھی ہمارا حسینی ہونا چاہیے، کردار بھی ہمارا حسینی ہونا چاہیے، سوچنے کا انداز بھی ہمارا حسینی ہونا چاہیے۔ تو حسین ابن علی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، دیکھو مجھ جیسا جو میری قطار والا ہوگا، جو حق کے راستے والا ہوگا، جو حق کو پہچاننے والا ہوگا، کیا ہے وہ کس پر ہوگا؟ وہ حسین کے راستے پر ہوگا، اور جو وہ ہوگا وہ اس کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ بہت سارے پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن یقین جانیے یہ پروگرام میرے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جس میں امام حسین کی طرف ہم نے آپ کو بلایا۔ ہم وہ نہیں، باقی لوگوں نے آپ کو بہت طرف بلایا ہوگا، دنیا دار دنیا کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اپنے اپنے مطلب ہوتے ہیں، اس مطلب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن دین آپ کو ہمیشہ اہل بیت کی طرف بلاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، دونوں کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مقصد کیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، تھیوری ہے، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے صبر کرنا ہے، اہل بیت کربلا کے اندر کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے تقوی کیا ہے، اہل بیت تقوی پر پورا اتر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے عبادت کیا ہے، اہل بیت اذان دے کر امام حسین سجدہ میں سر جھکا کر بتاتے ہیں کہ عبادت نام کس چیز کی ہے۔ تو یاد رکھیے اس پروگرام کا آخری میں پیغام یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیں جو میرے رسول نے بتائی، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، اور اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن آج ہمارا وقت اختتام کی طرف آیا ہے اور آپ سے اسی طور سے اجازت چاہتے ہیں، اسی امید سے اجازت چاہتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں کل بھی آپ کو حضرت امام حسین کی طرف صدا دی جائے گی۔ اجازت دیجئے، اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو محبت اہل بیت سے سجائیں۔ آپ کا میزبان سعد خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔